دنیا آج ان نشانیوں سے گزر رہی ہے جن کے بارے میں قرآن نے کھلے الفاظ میں وارن کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فساد زمین اور سمندر میں پھیل چکا ہے لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، اور آج فساد ہر طرف ہے، انسانیت کا قتل، ظلم کا بازار گرم، ملکوں کے دشمن امن گم، عورت کی عزت لوٹ رہی ہے، بچوں کا خون بیٹھک میں بیچا جا رہا ہے، روٹی مہنگی انسان سستا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آخر زمانے میں فتنے اس قدر ہوں گے جیسے رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب قاتل نہیں جانے گا کہ کس لیے قتل کیا، اور قتل ہونے والا نہیں جانے گا کہ کس جرم میں مارا گیا، اور آج یہ سب ہو رہا ہے۔ دنیا تڑپ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ہم کو بچائے، لیکن دنیا بھول گئی ہے کہ دنیا سسٹم کو ریسیٹ کرنے والا ایک شخص آنے والا ہے، اور وہ شخص جس کا آنا حق ہے، جس کا آنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جس کا نام سن کر ظالم کا بدن کانپ اٹھتا ہے، اور وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، امام مہدی تبھی ظاہر ہوں گے جب دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، اور آج دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ہر ملک کا اکنومی گر رہی ہے، ہر طرف جنگ کی آگ جل رہی ہے، فتنہ دجال کا نظام ریڈی ہو چکا ہے، میڈیا جھوٹ کا سچ اور سچ کو جھوٹ بنا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہور مہدی سے پہلے دنیا میں 3 سال سخت قحط آئے گا۔ کیا آج پانی اور کھانے کا کرائسس شروع نہیں ہو چکا؟ کیا ہر ملک مہنگائی کی آگ میں نہیں جل رہا؟ اور یہ سب امام مہدی کے ظہور کی سنگس ہیں، یعنی کہ نشانی۔ آسمان رسی کی طرح پھٹنے والا ہے، زمین اپنے راز اگلنے والی ہے، اور پھر ایک ایسی رات آئے گی جس میں امام مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگ کر جائیں گے، ظلم سے بچ کر، مجبوری میں اپنے آپ کو مہدی نہیں سمجھ کر، اور پھر کعبہ کے پاس ایک ایسا واقعہ ہوگا جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے، اور لوگ زبردستی ان کو پکڑ کر بیعت لیں گے، اور آسمان کو ہلا دینے والا وہ مومنٹ شروع ہوگا۔ امام مہدی سچ مچ ظاہر ہو چکے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ مکی رات، کعبے کے اوپر چاند کی روشنی ٹپک رہی ہے، مکہ ایک گلیوں میں سناٹا ہوا میں بے چینی، آسمان میں بادلوں کا بوجھل سا بوجھ، جیسے کوئی بادل طوفان پھوٹنے والا ہو۔ امام مہدی ایک عام انسان، نہ خود کو مہدی سمجھتے ہیں اور نہ کوئی پاور چاہتے ہیں، اور بس ظلم سے بچ کر مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگ آئے۔ وہ کعبے کے پاس چھپ کر سجدہ کرتے ہوئے دعا کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، اور زبان پر ایک ہی لفظ، یا اللہ مجھے چھپا لے۔ کیونکہ امام مہدی خود کو مہدی نہیں سمجھتے، ان کو منزلات کے احساس نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا باہر کوئی اور ہے اور میں صرف ایک کمزور بندے کی طرح رو رہا ہوں۔ لیکن اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو تقدیر کا پہلا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر اچانک مکہ کے لوگوں میں سے عبدل اور آخر اللہ کے اسپیشل بندہ ان کو دیکھ لیتا ہے، ایک بزرگ آواز لگاتا ہے، یہ وہی ہے، یہ آخری زمانے کے قید نہیں، یہ مہدی ہے۔ پھر کئی لوگ ان کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہیں، اور لوگ چیخنے لگتے ہیں، وعد کرو، وعد کرو۔ امام مہدی لرزتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں، میں اس قابل نہیں، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن لوگ رونے لگتے ہیں، دنیا ظلم سے بھر چکی ہے، ہمیں رہنما چاہیے۔ اور پھر کعبہ کے سائے میں حتیم کے پاس بیعت شروع ہوتی ہے۔ پھر لوگ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، نشکر اللہ و نقاتلوکم، یعنی کہ ہم اللہ کے لیے لڑیں گے اور تمہارے ساتھ جان دیں گے۔ پھر ایک اونچا نعرہ لگتا ہے، لبیک یا امام المہدی۔ آسمان ہل اٹھتا ہے، فرشتوں کے پروں کی دھڑکن میں ایک ایسی سازش کی آواز، تقدیر لکھی جا چکی ہے اور انجام شروع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیعت کے بعد ایک فوج ان کو قتل کرنے کے لیے مکہ کی طرف بھیجی جائے گی، اور جب وہ وعدہ کے میدان میں پہنچے گی، اللہ اس فوج کو زمین میں دھسا دے گا، اور پھر اس کے بعد انسان کی نہیں اللہ کی پلاننگ شروع ہوتی ہے۔ پھر یہی بریکنگ نیوز ہوگی، ہیڈ لائنز، دنیا کے سسٹم شوق میں، ایک پوری فوج رات کے وقت ریت میں غائب، زمین پھٹ گئی، امریکہ، اسرائیل، UN، یورپ سب پینک میں ہوں گے۔ دنیا
دنیا کے سارے سپر پاورز دیش کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر لوگ کہیں گے معجزہ شروع ہو گیا۔ جس دن وہ فوج زمین میں گھس جائے گی اس دن دنیا کو پتا چل جائے گا کہ مہدی سچ ہے۔ رفایت کے معجزے کے بعد دنیا کا پولیٹیکل سسٹم ہلا دیا گیا۔ ہر سپر پاور شوق میں کون تھا وہ عام آدمی، کون تھا وہ جس کو اللہ نے سپورٹ کیا، جس فوج کو کسی نے کبھی ہرایا نہیں، وہ وید کے میدان میں زمین میں کیسے نکل لی۔ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان خلافت ایک بہت بڑی فوج جمع کرے گی اور وہ جنگ ہوگی جو دنیا کو سب سے بڑی جنگ ہوگی، یعنی کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوگی جو یہ جنگ ہوگی، اور اس جنگ کا نام شاید ملحمہ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے اس جنگ میں اتنے لوگ مریں گے کہ 99% لوگ ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملحمہ شام، سیریا، ارگس اور امام مہدی اپنی آرمی کے ساتھ دمشق کے قریب کیمپ بناتے ہیں۔ آسمان میں لال رنگ کی روشنی ہوگی جیسے خون کا طوفان چل رہا ہو، زمین ہل رہی ہوگی، وامس پھٹ رہے ہوں گے، مسلم فوج کے چہرے پر غم، درد مگر یقین کی روشنی ہوگی، اور پھر امام مہدی کھڑے ہوں گے، آواز گونجتی ہوگی آج کی رات ہم صرف جنگ نہیں حق اور باطل کا فیصلہ کریں گے، اور فوج چیخے گی اللہ اکبر۔ آسمان سے میزائل گر رہی ہوں گی، زمین پر خون پڑ رہا ہوگا، لوگ چیخ رہے ہوں گے، جنگ چرم پر پہنچ چکی ہوگی، دونوں طرف سے لاکھوں لوگ مر رہے ہوں گے، مسلم فوج تھک چکی ہوگی، مگر پھر ایک ایسا معجزہ ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ مسلمانوں کی مدد آسمانی لشکروں سے کرے گا، آسمان میں بجلی گرس رہی ہوگی، ہوا طوفان بن کر دشمنوں کو پیچھے پھینک دے گا، دشمن کی آنکھوں میں اندھیرا ہوگا، اور جب یہ جنگ ختم ہوگی ملحمہ کبریٰ اور مسلمانوں کو سب سے بڑی فتح حاصل ہوگی، جب دنیا ایک نیا امن چک رہی ہوگی تبھی سب سے اندھیرا وقت شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کا ظہور ملحمہ کے بعد ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے دجال سب سے بڑا فتنہ ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک انسانیت نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے اور سورج کی روشنی کم ہو جائے گی، دنیا پر اندھیرا چھا جائے گا، اور پھر لوگ چیخنے لگیں گے وہ مسیحا آ گیا، وہ خدا کا بندہ ہے، لیکن حق یہ نہیں۔ دجال کا ریئل آئیڈینٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی انگور جیسی ہوگی، اس کی زبین پر یعنی کہ ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھے گا چاہے وہ اسے پڑھنا آتا ہو یا نہیں، لیکن دنیا کے لیے میڈیا ٹیکنالوجی سب اس کی اصلیت چھپا لیں گے۔ دجال کے پاس سپر ہیومن پاورز ہوں گے، وہ کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، اس کے پاس آگ ہوگی لیکن وہ پانی جیسی، اس کے پاس پانی ہوگا لیکن وہ آگ جیسا، وہ جنت اور جہنم دونوں دکھائے گا۔ حدیثوں میں آتا ہے جس کو وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی، اور پھر وہ سب سے ڈینجرس چیز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کو روٹی اور رزق کا وعدہ کرے گا، جس شخص کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس کی پیروی کرے گا۔ دنیا میں آلریڈی فوڈ کرائسس، آلریڈی انفلیشن، آلریڈی واٹر شارٹیج، آلریڈی ڈیجیٹل کرنسی، اور آلریڈی AI کنٹرولز، اور پھر دجال کہے گا مجھے مانو تو سب کچھ ملے گا، اگر نہ مانا تو بھوک سے مر جاؤ گے، اور لوگ لائن میں لگ جائیں گے۔ اور پھر دجال ایک شخص کو بولے گا یعنی کہ ایک آدمی کو بولے گا کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ پھر وہ آدمی کہے گا نہیں تو جھوٹا ہے، پھر دجال اس کو ٹکڑے کر دے گا یعنی کہ اس کے ٹکڑے کر دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا اور بولے گا اب مانو، لیکن وہ مومن پھر کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، اور پھر وہ مومن شخص کہے گا اے دجال اب تو مجھے مار کر دوبارہ مجھے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوگا، کیونکہ تو دجال ہے، اور یہ بات مجھے پتا ہے کیونکہ میرے نبی نے مجھے یہ بات پہلی بتائی تھی، اور میرے تک یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ دجال آئے گا، وہ تمہیں زندہ کرے گا یعنی کہ تمہیں مارے گا پھر زندہ کرے گا، پھر تم پر قادر نہیں ہوگا، اب تو مجھے مار کر مجھ پر قادر نہیں ہو سکے گا یعنی کہ زندہ کرنے پر، پھر دجال اس کو قتل کر دے گا، پھر اس کو زندہ نہیں کر سکے گا، اور وہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا یعنی کہ وہ جنت ہوگی، پھر لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، لیکن حق کی روشنی کہتی ہوگی کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اور پھر وہ پیغام بھیجتا ہوگا، اور وہ پھر مدینہ اور مکہ جانے کا ارادہ کرے گا، سوچے گا کہ میں اپنے فالوورز وہاں جا کر بنا لوں، لیکن حدیث میں آتا ہے دجال
مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. فرشتے اس کو وارڈ کریں گے یعنی کہ سرکشا کریں گے اس کی. اللہ تعالیٰ مکہ میں اور مدینہ میں چاروں طرف فرشتوں کو کھڑا کر دے گا. دنیا میں افراتفری مچی ہوگی, جنگ, خون, چیخ, ظلم. دجال کا نظام چرم پر ہوگا. ایمان والوں کا دل ٹوٹا ہوا, لیکن آسمان ان کے لیے ایک پیغام لے کر آئے گا. امام مہدی اور ان کی فوج دمشق میں فجر کی نماز کے لیے تیار ہوگی. مسجد میں کانپتا ہوا اندھیرا ہوگا. لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں بچا لے, اور پھر آسمان سے ایک ایسی روشنی چمکتی ہے جیسے نور کا سمندر ٹوٹ کر زمین پر اتر رہا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عیسیٰ ابن مریم اتریں گے وائٹ میناریت کے پاس. دمان کے شرقی سائڈ میں دو فرشتوں کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے. ان کے جسم سے پانی کی بوندیں ٹپکتی ہوں گی جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہوں, اور جہاں ان کی سانس پہنچے گی وہاں کفر پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں. دمشق کی مسجد کا مینارے سفید نور میں چمک اٹھے گا. لوگ اوپر دیکھیں گے اور بے ہوش ہونے لگیں گے. فرشتے آسمان سے اتریں گے اور ان کے بیچ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. سفید لباس, روشن چہرہ, بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. آنکھوں میں رحمت کا سمندر, ہاتھ میں تلوار نہیں, رحمت اور حق کا اظہار. لوگ رو رو کر چیختے ہوں گے, مسیحا مسیحا مسیحا, ابن مریم آ گئے. اور امام مہدی علیہ السلام جلد سے پیش ہوتے ہیں نماز لیڈ کرنے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں, نماز تم پڑھاؤ گے, یہ عزت اللہ نے تمہاری امت کو دی ہے. امام مہدی کے آنسو گرتے ہوں گے اور مسجد میں ایسی تکبیر گونجتی ہے یعنی کہ گونجے گی فرشتے بھی رو سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے, دجال کہاں ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا پل ہوگا یہ. امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان فوج کے ساتھ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے جب تک اس کو لد کے دروازے پر پکڑ کر قتل نہ کر دیں. جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہوگا, مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے گا, تو اس کا جسم نمک کی طرح پگھلے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کا تیر اس کے سینے میں گھسا دیں گے اور دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا. دجال کی موت کے بعد زمین امن سے بھر جائے گی, جنگ ختم اور انسانیت سکون میں, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حکومت کریں گے اینڈ فائنلی دنیا قیامت کی طرف چلے گی یعنی کہ چل پڑے گی. سبسکرائب.